اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم جن قابل احترام اسلام کی شان اور میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت ترین حصہ اور رشتہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے کہ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد ان سے محبت بھی کی، ان سے اولادیں بھی ہوئی۔ ایسی کیا وجوہات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہ ہو پائی، سب سے اہم مدعا۔ آئیے کچھ اس پہلو پر اور ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا مدعا بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں عورت کو قابل عزت بنایا، جس زمانے میں عورت کو قابل عزت با احترام نہیں مانا جاتا تھا، اس وقت کسی باعزت طریقے سے اور شان و شوکت سے وہ اپنے کاروبار کو دنیا بھر میں آگے بڑھایا ہوا تھا، جس کی مثال آج کی عورت کو اب تک دی جا سکتی ہے کہ پردے میں رہ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کاروبار، گھر، بچے، عزت سب کو بحسن و خوبی مینج کیا۔ اگر آج ہم امت المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی دنیا کو گزاریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آدھا اسلام فالو کرنے کے قابل بن جائیں۔ بحیثیت عورت تاریخ کے اوراق پلٹے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ تجارت سے وابستہ ایک بزنس وومن تھی اور کافی وسیع پیمانے پر آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ آپ انتہائی مستحکم، باروب، خود مختار خاتون تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی اور سادگی کی چرچا سنی تو ان کو اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے ان کی سادگی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اپنے کاروبار کی ذمہ داری ان پہ سونپ ڈالی۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری سمجھ بوجھ، ایمانداری اور جفات اور عقل مندی اور دانش مندی اور سمجھداری اور سادگی سے اس حد تک متاثر ہوئیں کہ نکاح کا پیغام کہلا بھجوایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے 25 سال عمر میں بڑی ایک بیوہ خاتون کو اپنی زوجیت میں لے لیا، فقط 25 سال کی عمر میں، اور با احسن و خوبی، با خوشی اور جس پروقار طریقے سے قبول کیا وہ ہماری تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات بھی ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت جوڑے کو اولاد جیسی نعمت اور رحمت سے بھی نوازا۔ بی بی خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اولادیں ہوئیں اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کی اولادیں ہوئیں۔ یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ جب 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو وہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو بی بی خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی عقل و فہم والی خاتون تھی، جنہوں نے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا بلکہ ہمت بندائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر سبھی مرد و زن میں سب سے سبقت لے گئی اور باقاعدہ اسلام قبول کرنے والی پہلی مسلمان خاتون کہلائیں، اور مسلمانوں میں بھی سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا۔ آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی راہ میں ساتھ دینے اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے پہ ہر قدم کھڑے رہ کر بدرجہ عتم اپنا کردار بحسن و خوبی عطا فرمایا۔ اسلام کی خدمت کے
لیے اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنا سارا مال، اپنا کاروبار وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشیر اور غمگسار ساتھی تھی، اور یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت اپنے معاشی اور معاشرتی سپورٹ کو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ اور مدد کے لیے بروئے کار لائیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کے طفیل انہوں نے ان کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی حیات میں جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ کے لیے دونوں قریب ترین اور عزیز ترین ہستیوں میں شمار ہوتی تھی، اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں، ان کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے اور خبرگیری کرتے، اور ان کو تحفے تحائف بھجواتے رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اکثر شدت سے یاد کرتے تھے، اور اپنے دیگر زوجاؤں کے آگے آپ کے حسن سلوک، ان کے احسانات اور ان کے ساتھ نبھانے اور ہر اچھائی کا ذکر بطور خاص کرتے۔ اس بات کو خاص کر آج کی عورت کو مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے کہ آج کی عورت بھی گھرداری، بچوں کے ساتھ کاروباری اور پردے میں رہ کر امور خانہ داری کے ساتھ اپنے کاروباری امور بھی انجام دے سکتی ہے۔ عورت اپنے مذہبی حدود میں رہ کر ہر کام انجام دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک بیوہ اور عمر میں بڑی اور ایک بزنس وومن سے نکاح نہ کرتے۔ یہ مثال بھی میرے آقا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لیے قائم کی جو عورت کی کمائی کو برا مانتے ہیں، بلکہ اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل و کردار سے آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ عورت کہیں کسی مقام پر کم تر نہیں، بلکہ ایک بہترین دوست، ایک بہترین رفیق، ایک بہترین ساتھی اور ایک بہترین ہر لحاظ سے آپ کے لیے بہترین رفاقت میں شمار ہو سکتی ہے، اور ہر حال میں ساتھ دینے والی ہوتی ہے، بشرطیہ یہ کہ آپ اس کو عزت و توقیر دیں اور اپنے خاندان، معاشرے، ارد گرد کے لوگوں میں اس کو آپ عزت و توقیر کا مرتبہ دلائیں۔ عورت رازدار نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی وحی کا واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر نہ بیان کرتے۔ عورت کے پیمانے ہونے میں انہوں نے کوئی بداؤ پیش نہیں برتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام عرب و عجم میں نہ پھیلتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی بنا کر پیش کیا۔ یہ ہماری سوسائٹی ہی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی وہ روایات چلی آ رہی ہیں جو آج بھی ہماری سوچوں کو جگڑ رکھا ہے کہ اگر ہم اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو مرد میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی امتیاز نہیں برتا کچھ حقوق و فرائض کے علاوہ۔ ہاں، مرد کو عورت سے برتر قرار ضرور دیا ہے، لیکن عورت کو فہم و فراست میں ہر معاملے میں مرد سے کم بھی نہیں رکھا۔ حدیث سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش، اللہ اس کا رسول بھی خوش اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سے غلط لوگوں نے اپنے غلط مفروضوں کے تحت بہت غلط باتیں بیان کی کہ حضرت بی بی خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، جبکہ اس وقت تو اسلام آ بھی چکا تھا۔ آئیے اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں۔ 10 رمضان المبارک نومبر 619 عیسوی کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے الہی سے انتقال فرما گئی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دی۔ اور ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ ان کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نمازیں اور دیگر روزے اور نماز فرض نہ ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی کوئی فرض روزے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو بغیر ان کی وفات کے باقی اس وقت کے تمام روایتی طریقے سے سپرد خاک کر دیا گیا تھا، اور لوگ بہت غلط باتیں پھیلا کے لوگوں کو دماغ کو غلط ڈائیورٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت گناہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے کہ ہمیں اتنی معتبر اعلیٰ ہستیوں کے لیے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلائل اور بغیر کسی مفروضے کے ہم غلط باتیں آگے پہنچائیں۔ ہمیشہ وہی بات آگے پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس دین اور تعلیمات کے لحاظ سے ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 45 برس تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سے 65 برس کے قریب تھی۔ یہ تھے وہ چند حقائق اور وہ کچھ فیکٹس جن کے تذکرہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم بی بی خدیجہ کبریٰ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں لیں تو آج کی عورت کے لیے بہترین مثال اس سے زیادہ کوئی نہیں ملتی کہ ایک بزنس وومن تھی، وہ بیوہ بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزاری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے کر یہ بھی ثابت کیا، اور یہ بھی اس بات کو بھی عملی طور پر ثابت کیا کہ نکاح کا پیغام مرد ہو یا عورت دونوں ہی آپس میں دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اور آج کی عورت کے لحاظ سے یہ بھی ثابت کیا کہ مذہبی حدود اور اپنے اسلامی اختیار کی حدود میں ایک عورت اپنی گھر کو، اپنے بچوں کو، سب کو لے کے چل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کامل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔